بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ شیخ الفارس نے کہا، ماضی میں رسونتی بارہا سامنے آتی رہی ہے، لیکن فرہاد کب سامنے آتا رہا اور کب اس کی ڈمی آتی رہی، کوئی یہ حقیقت نہیں جان سکتا۔ آئندہ بھی ان کے سامنے آنے پر اصرار کیا گیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود آئیں گے؟ لہٰذا یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں کہ فرہاد اور رسونتی ہر ایک سے خود ملاقات کریں گے۔ دوستی کرنے اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے لازم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد کریں۔ ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں، آپ بھی ہم پر اعتماد کریں۔ میں کہہ چکا ہوں، فرہاد اور رسونتی سامنے نہیں آئیں گے، یہ ان کی مرضی ہے۔ جب چاہیں کھل کر سامنے آئیں، جب چاہیں اپنی ڈمی پیش کر دیں، میں آپ دوسری باتیں کریں۔ آلا بی بی نے کہا، یہ دوسری کوئی بات نہیں کر سکتے۔ جب سے یہ انکشاف ہوا کہ فرہاد علی تیمور ڈیمور کے ایک ساحلی قلعے میں موجود ہے اور اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں موجود ہیں، اور یہ صلاحیت اس سے نہ کبھی چھینی گئی تھی، نہ اسے یہودی کبھی قیدی بنا کر رکھ سکے تھے۔ یہودیوں کو خوش فہمی کے ساتھ ساتھ ان کے دوستوں کی یہ خوش فہمیاں بھی ختم ہو گئیں کہ فرہاد کو قیدی بنایا جا سکتا ہے، اس کی صلاحیتیں چھینی جا سکتی ہیں اور کبھی کسی موقع پر اس کے ساتھیوں کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے۔ نیپال میں پارس کے ساتھ رسونتی کو ٹریپ کرنے کی بین الاقوامی سازشیں کی گئیں۔ فرہاد کی موت کے پروانے پر تمام ممالک سے دستخط کرانے کے باوجود اس کی موت کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ آپ سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور شرم کریں۔ اس کے بعد فرہاد اور رسونتی کو سامنے بلا کر نئی سازشوں کا اہتمام کریں۔ میں نے بڑی دیر چپ رہنے کے بعد کہا، اب میرے بولنے کی باری ہے۔ اس دن دیر سے خاموش ہوں اور تم سب کے دماغوں کو باری باری پڑھتا رہا ہوں۔ تم میں سے ہر ایک کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ اجلاس جو دوستی کے نام پر منعقد کیا ہے، ایک چیلنج پر ختم ہوگا۔ ابھی تم لوگ دو ایسے نمونے پیش کرنے والے ہو جو ہمیں چونکا دیں گے، ہم ان سے سہمے رہیں گے اور ہماری راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ پھر دیر کس بات کی ہے؟ کیوں وقت ضائع کیا جا رہا ہے؟ سپر ماسٹر کے نمائندے نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میں یہ آخری بات کہنے آیا ہوں کہ آج سے سپر ماسٹر کی تنظیم کا کوئی بھی فرد تم دونوں کے راستے میں کبھی نہیں آئے گا۔ ہماری تمہاری نہ تو دوستی ہوگی نہ دشمنی، ہم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ ہم تمہیں اچھی طرح سمجھ گئے ہیں۔ ڈیمور قلعے کے آس پاس ہماری طرح کتنے ہی ممالک نے زبردست نقصانات اٹھائے ہیں۔ ان نقصانات کا شکوہ تم سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انہوں نے کھل کر دشمنی نہیں کی تھی اور تم نے بھی کھل کر نقصان نہیں پہنچایا۔ بہرحال یہ آخری بات آپ یاد رکھیں اور اپنے دشمنوں کی فہرست سے سپر ماسٹر کا نام خارج کر دیں۔ آج سے آپ کی داستان میں سپر ماسٹر کی تنظیم کا باب ختم ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد ماسک مین کے نمائندے نے اٹھ کر کہا، ہمارے ماسک مین کا بھی کم و بیش یہی فیصلہ ہے، لیکن ایک ذرا فرق ہے۔ سپر ماسٹر کے نمائندے نے کہا، نہ تو آپ لوگوں سے دوستی کرے گا نہ دشمنی کرے گا، لیکن ہم دوستی کا موقع آئے تو ضرور کریں گے، دشمنی کبھی نہیں کریں گے اور دوستی کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے، آپ کا راستہ نہیں روکیں گے، یعنی ہر طرح سے ہمارا اور آپ کا راستہ الگ ہوگا۔ اگر کبھی اتفاق سے ہمارے راستے مل گئے تو ہم دوستوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ایک دوسرے سے بولیں گے، اس کے بعد رخصت ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں ماسک مین کا نام بہت آ چکا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس نام کو بالکل ہی بھول جائیں، اپنی فہرست سے یہ نام خارج کر دیں۔ ہم پورے یقین سے کہتے ہیں، آج کے بعد ہمارے کسی آدمی سے آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلومات حاصل کریں گے، تب بھی آپ کو پتا چلے گا کہ ہم آپ کے راستے میں حارج نہیں ہیں۔ لہٰذا آج ماسک مین کا آپ کو آخری سلام۔ وہ بھی چلا گیا۔ اسرائیلی نمائندے نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے کوئی جتنی دوستی نبھاتا ہے اتنا ہی نقصان اٹھاتا ہے۔ ہم یہودیوں نے سب سے زیادہ دوستی نبھاتے رہنے کی کوشش کی اور ہمیشہ نقصان اٹھاتے رہے۔ آلا بی بی کے ذریعے رسونتی نے کہا، فضول باتیں نہ کرو، ابھی تمہارا پول کھول کر رکھ دوں گی۔ تم لوگوں نے دوستی کی آڑ میں ہمیں جس قدر نقصان پہنچایا ہے، اس کا اندازہ ہم کو بھی ہے اور تم کو بھی۔ تم سانپ بن کر ڈستے رہے ہو، اس قدر تو زہریلا سانپ بھی ڈسنے کے قابل نہیں رہتا۔ سوری مادام، میں بات بڑھانا نہیں چاہتا، دو لفظوں میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم نے بھی آپ لوگوں سے بالکل علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نہ آپ کے دوست بنیں گے نہ دشمن۔ آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی وقت بھی معلوم کر سکتی ہیں ہمارا کوئی
کوئی یہودی بچہ آپ کو کبھی کسی معاملے میں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر کسی معاملے میں ہمیں آپ سے نقصان پہنچتا ہو تو ہم اس کی نشاندہی کر دیں گے تاکہ ہمارے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ ہو اور کسی نئی دشمنی کا آغاز نہ ہو۔ بہرحال میں اپنی یہودی اکابرین کی جانب سے اسرائیلی حکام کی طرف سے ہمیشہ کے لیے 2 الفاظ میں بات ختم کرنے آیا ہوں، اور وہ الفاظ ہیں خدا حافظ۔ وہ بھی چلا گیا۔ اس کے بعد مختلف ممالک کے نمائندے باری باری اٹھتے گئے، مختلف انداز میں اپنی باتیں کہتے رہے، لیکن مقصد ایک ہی تھا کہ ہم ان کا نام اپنی فہرست سے خارج کر دیں اور ہمیشہ کے لیے ان سے تعلقات ختم کر دیں۔ ان سے نہ دوستی رہے نہ دشمنی۔ رفتہ رفتہ وہ کانفرنس ہال خالی ہوتا چلا گیا۔ آخر میں شیخ الفارس اعلیٰ بی بی فرانسیسی حکومت کا نمائندہ اور ان کے علاوہ 2 اور شخص رہ گئے تھے۔ وہ کسی ملک کے نمائندے نہیں تھے۔ میں نے ابھی تک ان کے دماغوں میں جھانک کر نہیں دیکھا تھا، کیونکہ کانفرنس جاری رہنے کے دوران انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، خاموش بیٹھے رہے تھے۔ اس اجلاس میں ہمارے درمیان جو باتیں ہوتی رہیں وہ دوسری طرف سنی جاتی رہیں۔ دوسری طرف کہیں بہت دور مختلف ممالک کے اہم افسران اور اعلیٰ حکام وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے اور اجلاس میں اپنے نمائندوں کے ذریعے ہونے والی گفتگو کو ان سپیکروں کے ذریعے سن رہے تھے جو ہمارے اجلاس کے حال والے مائک سے منسلک تھے۔ فرانسیسی نمائندے نے کہا، جناب شیخ الفارس غلام حسین البرکی صاحب، آپ نے مسٹر فرہاد اور مادام رسونتی نے فرانسیسی حکومت پر جو اعتماد کیا ہے اس کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے ابھی مجھے پیغام موصول ہوا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں اور اس بات کا یقین دلاؤں کہ ہماری حکومت آپ اور آپ کے ساتھیوں سے ہر طرح کا تعاون کرے گی۔ خدا نے چاہا تو ہمارے تعلقات ہمیشہ خوشگوار اور دوستانہ رہیں گے۔ اعلیٰ بی بی نے ایک شخص کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور آپ کی تعریف؟ میں بلیک شیڈو کی طرف سے آیا ہوں۔ اتنی دیر سے آپ کی باتیں اس ریکارڈر میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اب میں اپنے باس بلیک شیڈو کا پیغام سناتا ہوں۔ اس نے ریکارڈر میں سے وہ کیسٹ نکالا، پھر دوسری کیسٹ لگا کر آن کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد بلیک شیڈو کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہیلو مدام رسونتی، ہیلو مسٹر فرہاد۔ مجھے افسوس ہے کہ اتنے واضح انداز میں میری آواز سننے، لب و لہجہ کو سمجھنے کے باوجود آپ دونوں میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں ایک سایہ ہوں، وجود نہیں ہوں۔ اس سے زیادہ میں اور کہہ بھی کیا سکتا تھا، کیونکہ جس کے پاس پہنچا نہ جا سکے، جسے کوئی چھو نہ سکے، جس کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کی لہریں بھی نہ پہنچ سکیں، وہ پھر وجود نہیں رہتا، صرف سایہ رہتا ہے۔ جس دن تمہاری ٹیلی پیتھی کی لہریں میرے دماغ کو چھو لیں گی تو میں دماغ کو تسلیم کر لوں گا۔ بہرحال ابھی میں تم دونوں کے لیے ناقابل فہم ہوں۔ دنیا کی خطرناک ترین تنظیمیں اور بڑے بڑے ممالک میری تلاش میں ہیں۔ مختلف ذرائع سے مجھ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ وہ میری ذہانت کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں انہیں یہ راز یا طریقہ کار بتا دوں کہ میں کس طرح ٹیلی پیتھی کی لہروں سے محفوظ رہتا ہوں تو وہ مجھے منہ مانگا معاوضہ دیں گے۔ میں ان سے سودا کر کے دنیا کا امیر ترین آدمی بن سکتا ہوں، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، میں غریب کب ہوں؟ میرے پاس دولت کمانے کے بڑے وسیع ذرائع ہیں، کوئی مجھے لالچ نہیں دے سکتا۔ میرے سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے غلام بن جائیں، میرے اشاروں پر ناچتے رہیں، اور وہ دن بہت جلد آنے والا ہے۔ آج کا یہ اجلاس اس لیے منعقد کیا جا رہا تھا کہ ٹیلی پیتھی کے دائرہ کار کو بالکل محدود کر دیا جائے۔ جب مجھے اس اجلاس کا علم ہوا تو میں نے بھی بڑی بڑی تنظیموں سے اپیل کی کہ میرے نمائندوں کو بھی اس اجلاس میں شریک ہونے کا موقع دیا جائے، کیونکہ میں اتنی بڑی دنیا میں وہ واحد شخص ہوں جو ٹیلی پیتھی کے دائرہ کار کو محدود رکھنے پر قادر ہوں۔ اس اجلاس کے شریک ہونے والوں کا آخری فیصلہ تو تم لوگوں نے سن لیا۔ یہ آخری فیصلہ مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ اب کوئی تم دونوں سے نہیں ٹکرائے گا، تمہاری دشمنی مول لینا پسند نہیں کرے گا۔ دوستی کے دوران بعض اوقات غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، لہذا تم سے دوستی بھی نہیں کی جائے گی۔ اسی لیے سپر ماسٹر، ماسک مین، اسرائیلی حکام اور دوسرے بڑے بڑے ممالک اور تنظیمیں تمہارے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ تمہارے دشمنوں کی فہرست میں ان کا نام نہیں رہے گا۔ جب یہ تم سے بات ہی نہیں کریں گے، تمہارے سامنے نہیں آئیں گے، تم سے ٹکرائیں گے نہیں، تو تم خود ہی اپنی فہرست سے ان کا نام خارج کر دو گے۔ آج سے تم ایک نئی فہرست مرتب کرو گے، ایسے افراد کی فہرست جو ٹیلی پیتھی کا دائرہ کار محدود کرنے کا گر جانتے ہیں، جو ٹیلی پیتھی سے براہ راست مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تمہاری نئی فہرست میں جن لوگوں کا نام ہوگا وہ خواہ مخواہ تم سے دشمنی نہیں کریں گے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص ایک غیر معمولی صلاحیت کا اجارہ دار نہ بنے۔ ابتدا میں ایٹم بم صرف ایک ملک کے پاس تھا، اب مختلف ممالک کے پاس موجود ہے، لیکن ٹیلی پیتھی ایسا علم ہے جو تم سے پہلے ماسٹر یوشے کے پاس تھا، اب تم دونوں کے پاس ہے۔ تمہارے بعد کوئی اور اس دنیا میں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹیلی پیتھی کی اجارہ داری تم دونوں نے قائم کر رکھی ہے، لہٰذا ہم یہ اجارہ داری ختم کریں گے۔ ٹیلی پیتھی کا
کا علم یا تو بالکل عام ہوگا یا ہم اسے بالکل ہی نابود کر دیں گے۔ میرا یہ نمائندہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تم نے اس کی آواز سن لی ہے، آپ اس کے ذریعے جب چاہو مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہو، دیٹس آل۔ کیسٹ خاموش ہو گیا۔ اس کے نمائندے نے ریکارڈر کو آف کر دیا۔ اس نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کے جواب میں کچھ کہنا ضروری نہیں تھا۔ یہ درست ہے کہ ہم اس کے طریقہ کار کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، وہ کس طرح اپنی آواز سنانے کے باوجود ایک ایسا سایہ بنا رہتا ہے جس کا کوئی وجود نہ ہو، جس کا کوئی دماغ نہ ہو۔ ٹیلی پیتھی کی لہریں اس کے دماغ تک نہیں پہنچ پاتی تھیں، پھر بھی یقین تھا کہ ہم بہت جلد اس اسرار کو سمجھ لیں گے اور بلیک شیڈو تک پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا بلیک شیڈو کا یہ چیلنج بلا تبصرہ ہے، وقت آنے پر جواب اسے مل جائے گا۔ اب یہ کانفرنس کے آخری صاحب کون ہیں؟ یہ بھی ابتدا سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں تو جناب آپ کی تعریف، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کسی کی نمائندگی کرنے آیا ہوں۔ بھلا میری تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنے مالک کا ایک ادنا خادم ہوں۔ میرا مالک وہ ہے جو موت کو مٹھی میں بند کر لیتا ہے اور اپنے قاتل سے کہتا ہے میں نے سانس روک لی ہے، مجھے مار سکتے ہو تو یہ کمال کر کے دکھاؤ۔ آلہ بی بی نے کہا، یعنی تمہارا مالک یوگا کا ماہر ہے، سانسوں کو قابو میں رکھنا جانتا ہے، اس لیے اسے کوئی نہیں مار سکتا، وہ اپنی طبیعی موت مرے گا۔ مدام آلہ بی بی، آپ نے درست سمجھا، میرا مالک صرف یوگا کا ماہر نہیں بلکہ اتنا باصلاحیت ہے کہ سب اسے ماسٹر کی کہتے ہیں۔ ماسٹر کی اس چابی کو کہا جاتا ہے جس سے تمام تالے کھل جائیں۔ وہ کہہ رہا تھا، ہمارا مالک ماسٹر کی ایک چیلنج ہے، تم کسی کے بھی دماغ کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے مکفل کر دو، وہ کھول لے گا، تم اپنے دماغ کو بند کر لو ترمیمی عمل اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے اسے لاک کر لو، ہمارا ماسٹر کی اسے بھی کھول لے گا۔ شیخ الفارس غلام حسین البرکی نے پوچھا، تمہارا یہ ماسٹر کی اب تک کہاں سو رہا تھا؟ اچانک کہاں سے بیدار ہو کر چلا آیا ہے؟ وہ پہلے بھی بیدار تھا مگر حفاظتی تدابیر میں مصروف تھا۔ وہ خود یوگا کے فن میں مہارت حاصل کر رہا تھا اور اپنی ٹیم کے ایک ایک فرد کو سانس روکنے کی مشقیں کراتا رہا تھا۔ مسٹر فرہاد اور مدام رسونتی کے لیے اس وقت میں بھی ایک چیلنج ہوں، وہ میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکیں گے، مجھے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ نہیں کر سکیں گے۔ وہ اچھا تو فرہاد سے دشمن بن کر ٹکرانے کے لیے کافی پہلے سے تیاریاں جاری تھیں۔ ماسٹر کی فرہاد کا دشمن نہیں ہے، ٹیلی پیتھی کا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کوئی بھی شخص ایک علم کے ذریعے سپر پاور بن جائے۔ ہمارے ماسٹر کی نے یہ پیغام دیا ہے کہ مسٹر فرہاد اور مدام رسونتی بے شک وادی کاف کی حدود میں اپنی ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کرتے رہیں، لیکن اس کے باہر کسی بھی ملک میں ان کی ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ نہیں ہوگا۔ اس سے کسی کو نقصان پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنی برتری جتانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ دن فرہاد اور رسونتی کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے۔ رسونتی نے آلہ بی بی کے ذریعے کہا، تو پھر آج ہی کیوں نہ وہ آخری دن ہو جائے، ہم ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ ابھی کریں گے۔ میں نے شیخ الفارس کے ذریعے کہا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، ہمیں چھیڑا جائے گا تو ہم مظاہرہ کریں گے، لیکن رسونتی یہ چار دیواری میں چھیڑ شروع کر رہا ہے، اس چھیڑ چھاڑ کا کوئی ثبوت نہیں ہے، حال سے نکلنے کے بعد چیلنج کرنے دو، اس کے بعد ہم نمٹ لیں گے۔ میں جناب شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اجلاس پر تبصرہ فرمائیں۔ شیخ الفارس غلام حسین البرکی نے کہا، اب تک جتنے اجلاس تمہارے سلسلے میں منعقد ہو چکے ہیں ان کے مقابلے میں یہ آخری اجلاس مختلف اس صورت میں ہے کہ تمام پچھلے دشمنوں سے تعلقات آخر ہو چکے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سپر ماسٹر، ماسک مین اور یہودیوں وغیرہ پر اعتماد کیسے کریں؟ کیا واقعی وہ ہم سے لا تعلق رہیں گے؟ انہوں نے خود ہی اس سوال کا جواب دیا۔ ان کے لا تعلق ہونے کی بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ پرانے دشمن ہوں یا نئے، سب یہ چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی اجارہ داری ٹیلی پیتھی پر نہ ہو، یا تو یہ عام ہو یا بالکل ختم ہو جائے، اس کے ذریعے تم دونوں سپر مانے جاتے ہو۔ اس لیے دشمنوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کو نئے دشمنوں کے حوالے کر کے وہ تم سے لا تعلق ہو جائیں، اور نئے دشمن نئے حربوں کے ساتھ تمہارے مقابل آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پرانے تمام دشمن واقعی تم لوگوں سے لا تعلق ہوں گے۔ تمہاری داستان سے اب سپر پاور، ماسک مین اور یہودی تنظیموں کے نام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ وہ سوچ کے ذریعے یہ تبصرہ کر رہے تھے اور ہم خیال خوانی کے ذریعے سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اب نئے دشمنوں کا انداز بالکل نیا ہوگا۔ نئے اور پرانے دشمنوں یہ فرق ہے کہ پرانے دشمنوں کو قانونی تحفظ حاصل تھا۔ انہوں نے خود ہی اس سوال کا جواب دیا۔ ان کے لا تعلق ہونے کی بات اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ پرانے دشمن ہو یا نئے، سب یہ چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی اجارہ داری ٹیلی پیتھی پر نہ ہو، یا تو یہ عام ہو یا بالکل ختم ہو جائے، اس کے ذریعے تم دونوں سپر مانے جاتے ہو۔ اس لیے دشمنوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم دونوں کو نئے دشمنوں کے حوالے کر کے وہ تم سے لا تعلق ہو جائیں، اور نئے دشمن نئے حربوں کے ساتھ تمہارے مقابل آ رہے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پرانے تمام دشمن واقعی تم لوگوں سے لا
متعلق ہوں گے۔ تمہاری داستان سے اب سپر پاور، ماسک مین اور یہودی تنظیموں کے نام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ وہ سوچ کے ذریعے یہ تبصرہ کر رہے تھے اور ہم خیال خوانی کے ذریعے سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا اب نئے دشمنوں کا انداز بالکل نیا ہوگا۔ نئے اور پرانے دشمنوں میں یہ فرق ہے کہ پرانے دشمنوں کو قانونی تحفظ حاصل تھا، وہ بڑے بڑے ممالک سے تعلق رکھتے تھے، ان کی تنظیمیں بھی بہت دور تک اپنی جڑیں مضبوط کیے ہوئے تھیں، لیکن یہ نئے دشمن قانون کے تحفظ سے محروم ہیں۔ اگر کوئی بھی انہیں قانونی تحفظ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ملک ان کی حمایت کر رہا ہے، جبکہ آج فیصلہ ہو چکا ہے کہ کوئی تمہارے خلاف قدم نہیں اٹھائے گا اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کا ساتھ دے گا۔ اس طرح یہ نئے دشمن قانوناً کمزور ہیں۔ جب بھی تم لوگوں سے دشمنی کریں گے تو قانون سے نظریں بچا کر یا اس انداز میں تم ان کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہ کر سکو اور نہ ہی یہ ثابت کر سکو کہ ان کے پیچھے کسی بڑے ملک کا یا کسی خطرناک تنظیم کا ہاتھ ہے۔ جناب شیخ الفارس اور اعلیٰ بی بی وہاں سے اٹھ کر فرانسیسی حکومت کے نمائندے کے ساتھ جانے لگے۔ میں نے رسونتی سے کہہ دیا تھا کہ وہ اعلیٰ بی بی کے دماغ میں موجود رہے۔ فی الحال دو ہی دشمن نظر آ رہے ہیں، ان پر نظر رکھے۔ ان کا یہ تبصرہ درست تھا کہ دشمن اب کھل کر سامنے نہیں آئیں گے، قانونی تحفظ حاصل نہیں کر سکیں گے، لہذا جب بھی ان سے سامنا ہوگا یا وہ کوئی واردات کریں گے تو بہت ہی پراسرار انداز میں کریں گے، اور وہ پراسرار طریقے کیا ہوں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ شیخ الفارس اور اعلیٰ بی بی باہر آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ حال کے برآمدے میں وہ تمام نمائندے نظر آ رہے تھے جو ہمارے راستے سے ہٹ گئے تھے۔ ان کے باس، ان کے سرگنا، ان کے سربراہوں کے نام ہم نے اپنی فہرست سے خارج کر دیے تھے، تاہم وہ دور سے اعلیٰ بی بی اور شیخ الفارس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں فرانسیسی حکومت کے نمائندے سے رخصت ہو کر اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ پھر وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے شیخ الفارس نے کہا، فرحاد اور رسونتی میری بات اچھی طرح سن لو، آئندہ سارے جہاں کا درد اپنے جگر میں نہ رکھو۔ اعلیٰ بی بی کار ڈرائیو کر رہی تھی، شیخ الفارس اس کے پاس بیٹھے ہوئے بلند آواز سے کہہ رہے تھے تاکہ اعلیٰ بی بی بھی سنتی رہے۔ اس نے تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں میرا بھی یہی مشورہ ہے۔ نہ جانے یہ نئے دشمن 2 ہیں یا 2000 یا 2 لاکھ، یہ کتنے پراسرار طریقوں سے ہمارے اطراف سازشوں کے جال بچھائیں گے، ہمیں کس انداز میں ختم کرنے کی کوششیں کریں گے یہ ہم نہیں جانتے۔ وہ کون ہیں، کہاں سے آئیں گے، کس طرح واردات کریں گے، ہم یہ بھی نہیں جانتے، لہذا ہمیں یا تو وادی کاف تک یا بابا صاحب کے ادارے تک محدود رہنا چاہیے۔ اگر ہم اس سے باہر کسی ملک میں رہیں گے تو فی الحال ہمیں میک اپ میں رہنا ہوگا تاکہ دشمنوں کی نظروں میں نہ آئیں اور وہ ہماری لا علمی میں ہم پر حملہ نہ کر سکیں۔ شیخ الفارس نے کہا، فرحاد آج یہ طے کر لو کہ تم اپنی ذات سے اور اپنے چاہنے والوں سے دلچسپی رکھو گے، اس کے علاوہ کسی کے معاملے میں ایک ذرا بھی دلچسپی نہیں لوگے۔ اگر دلچسپی لوگے تو ایک طرف دوستی ہوگی لیکن دشمنی کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ میں نے کہا، جناب ہمارے ایمان اور ہمارے جذبوں کا تعلق بھی کچھ بین الاقوامی معاملات سے ہوتا ہے، مثلا فلسطین کا معاملہ۔ اسلامی جذبوں کی بات سوچو تو صرف فلسطین ہی نہیں، دنیا کی کتنی قومیں مظلوم ہیں۔ انسان نقطہ نظر سے دیکھو تو دنیا اسلامی جذبوں کی بات سوچو تو صرف فلسطین ہی نہیں، دنیا کی کتنی قومیں مظلوم ہیں۔ انسانی نقطہ نظر سے دیکھو تو اسلامی جذبوں کی بات سوچو تو صرف فلسطین ہی نہیں، دنیا کی کتنی قومیں مظلوم ہیں۔ انسانی نقطہ نظر سے دیکھو تو دنیا میں اتنے مسائل نظر آئیں گے کہ انہیں انسانی ہمدردی سے حل کرنے کے لیے قدم قدم پر ٹیلی پیتھی کی اور تمہاری ضرورت ہوگی۔ تم کہاں کہاں کس کس کا ساتھ دو گے، کتنی الجھنوں میں مبتلا ہوگے، کتنوں کو دشمن بناتے پھرو گے۔ میں بہترین مشورے دے رہا ہوں، آج سے صرف اپنی ذات تک محدود رہو۔ اگر وادی کاف نہیں جانا چاہتے تو جہاں بھی رہو گمنام رہو، خیال خوانی کم سے کم کرو، جب بھی اس کا مظاہرہ کرو تو کسی کو اس کا احساس نہ ہونے دو۔ آج سے دنیا کو یہی معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے علم کے ساتھ گم ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، ہم تو گمنام رہیں گے لیکن ہمارے تمام ساتھی اپنے چہروں سے اپنی شخصیات سے پہچانے جائیں گے اور دشمن انہیں پریشان کریں گے یا ان کے ذریعے ہم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال غیر معینہ مدت کے لیے اپنے تمام ساتھیوں کو بابا صاحب کے ادارے یا وادی کاف تک محدود کر دو۔ رسونتی نے کہا، تقریباً تمام ہی وادی کاف میں ہیں یا بابا صاحب کے ادارے میں ہیں، صرف پومی اور واٹسو روکی وغیرہ وادی کے اطراف میں ہیں اور ان کا وہاں رہنا ضروری ہے۔ پومی اور واٹسو روکی دشمنوں سے بخوبی نمٹنا جانتے ہیں، انہیں وہیں چھوڑ دو۔ میں نے کہا، صرف سباتا رہ گئی ہے، اگرچہ وہ کسی سے کمزور نہیں ہے، کئی دشمنوں پر بیک وقت باری پڑ سکتی ہے، لیکن ہم نئے دشمنوں کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہیں۔ سباتا کو بھی بابا صاحب کے ادارے میں یا وادی کاف میں رہنا چاہیے۔ رسونتی نے کہا، وہ تمہارے بغیر وادی میں واپس نہیں آئے گی، تمہیں اسے سمجھا سکتے ہو۔ میں اسے سمجھا دوں گا۔ ہمارے
آئندہ پیش آنے والے حالات پر قیاس آرائیاں ہوتی رہیں اور ان قیاس آرائیوں کے مطابق ہم منصوبے بناتے رہے۔ آخر میں دماغی طور پر ڈاکٹر شیفرڈ کے بنگلے میں حاضر ہو گیا۔ وہ میرے چہرے کو دوسرے انداز میں مکمل کر چکا تھا۔ چہرے کے اعتبار سے میں یورپ کا خصوصاً فرانس کا باشندہ لگتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر کیا تم نے کسی خاص شخص کا چہرہ بنایا ہے؟ کیا وہ اس دنیا میں موجود ہے؟ میں نے اس بار کسی کی نقل نہیں کی، یہ میرا اپنا تخلیق کردہ چہرہ ہے۔ تم دنیا والوں کے لیے قطعی اجنبی ہو۔ مکمل اجنبی ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اب نئے سرے سے اپنے لیے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر ضروری کاغذات تیار کرانے ہوں گے۔ تمہارے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ٹیلی پیتھی کے ذریعے سب کچھ کرا سکتے ہو۔ ڈاکٹر، حالات بدل گئے ہیں، اب ہمارے وہ دشمن نہیں رہے جو پہلے تھے۔ ایسے دشمن سامنے آ رہے ہیں جن کا طریقہ کار معلوم نہیں ہے۔ ہم نے احتیاطاً ٹیلی پیتھی کا استعمال کم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ضرورت کے وقت اس کا استعمال کریں گے کہ دوسروں کو خیال خوانی کا شبہ نہ ہو، کوئی ہماری نشاندہی نہ کر سکے۔ یہ بہت ہی مناسب فیصلہ ہے۔ جتنا ٹیلی پیتھی کا استعمال کم ہوگا اتنے ہی دشمن کم ہوں گے۔ اگر تمہارے ساتھ مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنے ذرائع استعمال کر کے تمہارے لیے شناختی کارڈ اور ضروری کاغذات تیار کرا سکتا ہوں۔ میں نے یہاں ایک نیا کاٹیج خریدا ہے، اسے تم ہی آباد کر سکتے ہو۔ یہاں سے 15 میل کے فاصلے پر ہے، جب تک چاہو آرام سے رہو۔ یہ اس کاٹیج کی چابیاں ہیں، وہاں ضروریات زندگی کا تمام سامان موجود ہے۔ جو کمی ہوگی کل پوری ہو جائے گی۔ بابا صاحب کا ادارہ ہمیں دنیا کے ہر ملک میں رہائشی سہولتیں اور آسائشیں مہیا کر دیتا ہے۔ پیرس ان کا ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن پیرس میں آپ ہی میری مشکلات کو آسان کرتے ہیں، آپ ہی میرے کام آتے ہیں۔ میں نے اسے چابیاں لی، $1000 لیے، پھر کہا اب کار کا مسئلہ ہے، کار رینٹ کار والوں سے رابطہ قائم کیا جائے۔ جب تم میرا کاٹیج استعمال کرو گے تو میری کار بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اگر تمہارے بارے میں کوئی قانونی تحقیقات ہوگی تو پہلے میں اپنے ذرائع کا استعمال کر کے معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناکام ہوا تو ٹیلی پیتھی کو کام میں لے آنا۔ فی الحال اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کار لو اور عیش کرو۔ اس نے مجھے اس کاٹیج کا پتہ بتا دیا تھا۔ میں نے کہا اب سے 10 منٹ بعد یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ 10 منٹ بعد کا مطلب یہ ہوا کہ تم اس وقت تک خیال خوانی میں مصروف رہو گے۔ کیا تم اس سے باز نہیں آ سکتے؟ ایک نہایت ہی ضروری کام ہے، اس کے بعد باز آ جاؤں گا۔ میں سباتا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس سے گفتگو کیے ایک مدت گزر چکی تھی۔ جب میں نے مخاطب کیا تو پہلے اسے یقین نہیں آیا۔ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑے خلا میں تکتی رہی، سوچتی رہی میں کیا سن رہی ہوں۔ میرے دماغ میں فرحاد بول رہے ہیں۔ ہاں میں بول رہا ہوں۔ رسونتی، تم فرحاد کے لہجے میں بول رہی ہو؟ میں فرحاد ہوں۔ جب خیال خوانی کے ذریعے ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے جو باتیں کی تھیں وہ کچھ تمہیں یاد ہوں، کچھ مجھے یاد ہیں۔ میں وہی باتیں سنا رہا ہوں۔ یہ ہماری ذاتی گفتگو تھی، اس کے متعلق رسونتی کو نہیں معلوم ہے۔ پھر تو تمہیں یقین آ جائے گا۔ ہاں تب مجھے یقین آئے گا۔ میں نے اس کے چند جملے اسے سنائے۔ وہ ایک دم سے خوش ہو کر بولی، میں یہ نہیں کہوں گی بڑی دیر کی مہربان، آتے آتے آنے والا مہربان۔ وہ کتنی ہی دیر کرے، انتظار کرنے والا انتظار کی ان تمام مسلسل اذیتوں کو اس ایک لمحے میں بھول جاتا ہے جب اسے اپنے محبوب کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، تم اپنے متعلق بتاؤ، تم گہری تاریکی میں کیا کر رہی ہو، کہاں ہو؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتی، تمہارے ایک ہم شکل کے فریب میں یہاں تک پہنچ گئی ہوں۔ میرے ذہن میں ایک جھٹکا سا لگا، میں سمجھ گیا کہ ڈمی فرحاد تیار کرنے والا بلیک شیڈو ہی ہے۔ اسی کے کسی ڈمی فرحاد نے سباتا کو اپنے پیچھے لگایا ہوگا اور اسے کسی تاریک تہ خانے میں پہنچا دیا ہوگا۔ میں نے کہا، میں دشمنوں کو سمجھ گیا ہوں۔ ہمارے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں اور جو اہم تبدیلیاں آئی ہیں ان کے متعلق تمہیں بھی جان لینا چاہیے۔ ذرا توجہ سے سنو۔ یہ حالیہ کانفرنس اور اس کے نتائج کے متعلق تفصیل سے بتانے لگا۔ تمام باتیں بتانے کے بعد کہا، شیخ الفارس غلام حسین البرکی اور ہم سب کا فیصلہ یہی ہے کہ ہمارے تمام ساتھیوں کو یا تو بابا صاحب کے ادارے یا پھر وادی کاف تک محدود ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ کرنے کی صورت میں جس طرح تم ایک دشمن کے جال میں پھنس گئی ہو، اس طرح دوسرے ساتھی بھی ٹریپ ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا رہے گا تو ہمیں لامحالہ ٹیلی پیتھی کا استعمال جاری رکھنا پڑے گا، جبکہ ہم ٹیلی پیتھی کو بالکل ہی محدود کر دینا چاہتے ہیں۔ ایسی کوئی مثال یا ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتے جس کے ذریعے ظاہر ہو کہ ہم نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے دشمنوں کو چھیڑا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بلیک شیڈو نے تمہیں قید کر رکھا ہے۔ میں جلد ہی وہاں سے تمہیں رہائی دلانے کی کوشش کروں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ تم میری بات مانو گی اور وادی میں واپس چلی جاؤ گی۔ نہیں فرحاد، ایسا نہ کہو۔ تمہیں تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچی ہوں تو خیال خوانی کے ذریعے پا رہی ہوں۔ اگر تم پیرس میں ہو تو خدا کے لیے ایک بار مجھ سے ضرور ملاقات کرو۔ ایک بار ملو گی تو بار بار ملنے کو دل مچلتا رہے گا۔ ہمارے لیے فی الحال دوری مناسب ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں، مجھے صرف ایک بار ملنے کا موقع دو، اس کے
بعد تمہاری حکم کے مطابق وادی واپس چلی جاؤں گی، صرف ایک بار فرحاد۔ اچھی بات ہے، پہلے میں تمہاری رہائی کی کوشش کر لوں۔ میں بلیک شیڈو کے اس اسسٹنٹ کے دماغ میں پہنچ گیا جو کانفرنس میں موجود تھا۔ وہ اپنی رہائش گاہ میں آ کر بلیک شیڈو کو ٹرانسمیٹر کے ذریعے کانفرنس کی رپورٹ سنا رہا تھا۔ اس نے تمام رپورٹ سننے کے بعد کہا، یقیناً فرحاد یا رسونتی تمہارے دماغ میں موجود ہوں گے، وہ پیچھا چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ موجود ہوں، اگر موجود ہیں تو میں انہیں سباتا کے متعلق ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے ماتحت کی زبان سے کہا، اب میں فرحاد بول رہا ہوں، جو خوشخبری تم سنانا چاہتے ہو وہ مجھے معلوم ہے۔ تمہارے پاس یہی ایک ہتھ کنڈا رہ گیا ہے کہ ہمارے کسی آدمی کو یرغمال بنا کر رکھ لو اور ہمیں مجبور یا کمزور بنانے کی کوشش کرتے رہو۔ پہلے تم نے سجاد کے ساتھ ایسا کیا، اب سباتا کے ساتھ کر رہے ہو۔ کیا پچھلی بار میں نے سجاد کی رہائی کی شرائط پیش کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا تھا کہ مجھ سے تمہیں کس قدر نقصان پہنچ سکتا ہے؟ مسٹر فرحاد، تم نے کرسٹوفر میکی بن کر مجھے خوب الو بنایا، لیکن یہ بار بار نہیں ہو سکے گا۔ اب میں بہت محتاط ہو گیا ہوں۔ کیا اتنے محتاط ہو گئے ہو کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکوں گا؟ یہی آزمانا چاہتا ہوں۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر تم مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو جس طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے تمہاری خیال خوانی سے محفوظ رہتا ہوں، وہ طریقہ کار اور اس کا فارمولہ ایک بہت بڑے ملک کے ہاتھوں فروخت کر دوں گا۔ مجھے اچھی خاصی رقم بھی ملے گی اور میں تمہارے دنیا سے دور نکل جاؤں گا۔ یہ سارے اسمگلنگ کے دھندے اور باقی 10 کرسٹوفر میکی کو خیر بات کہہ دوں گا۔ اب تو تمہارے بعد 10 نہیں 9 رہ گئے ہیں۔ تمہاری دنیا سے دور جاتے جاتے سباتا کو ان کے حوالے کر دوں گا، جن کے ہاتھوں اپنا وہ فارمولہ فروخت کروں گا۔ پھر سباتا کو تم ان سے حاصل کر سکو تو جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں۔ بہرحال میں کبھی تمہارے ہاتھ نہ آ سکوں گا۔ آئندہ ایک عام آدمی کی طرح بیوی بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزار دوں گا۔ کوئی سمجھ بھی نہ سکے گا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو اپنی ایک مخصوص تکنیک کے ذریعے فرحاد کو چیلنج کرتا رہا اور ٹیلی پیتھی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا رہا۔ بلیک شیڈو، میں اپنی داستان کے وہ پچھلے تمام باب بند کر رہا ہوں جس میں پرانے دشمنوں کے نام آتے ہیں۔ ان میں تمہارا بھی نام ہے۔ بہتر ہے تم بھی اسی طرح رخصت ہو جاؤ جس طرح تمہارے دوسرے تمام دشمن روانہ ہو چکے ہیں، ورنہ اس کا کہکہ سنائی دیا۔ پھر اس نے کہا، تم ورنہ کہہ کر صرف دھمکی دے سکتے ہو مگر میرے سائے تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں اس کے ماتحت کے دماغ سے واپس آ گیا۔ اب میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ اس کے پاس پہنچ کر ہی رہوں گا۔ میں نے شیخ الفارس غلام حسین البرکی سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا، مجھے اس وقت بابا صاحب کے ادارے کے تمام جوانوں اور عمر رسیدہ طلباء و طالبات کی ضرورت ہے۔ میں بلیک شیڈو کو ہر حالت میں گھیرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سباتا کو قیدی بنا کر رکھا ہے۔ وہ اپنی پچھلی شرط پر بضد ہے کہ میں اس کا اعلی کار بن جاؤں اور وہ ہماری ٹیلی پیتھی سے فائدہ اٹھائے، ورنہ وہ سباتا کو ان ہاتھوں تک پہنچا دے گا جہاں اس مخصوص تکنیک کو پہنچا رہا ہے جس کے ذریعے وہ ہماری خیال خوانی سے محفوظ رہتا ہے۔ تم ہمارے ادارے کے تمام لوگوں کو کس طرح اس کی تلاش میں لگاؤ گے؟ اس کا پتہ ٹھکانہ نہ صحیح، کچھ تو نقشے قدم ملنے چاہیے، کچھ تو نشاندہی ہونی چاہیے۔ میں نشاندہی کر سکتا ہوں، لیکن آپ پہلے مطمئن ہو جائیں کہ ادارے کے جتنے لوگوں کو اس کی تلاش میں روانہ کیا جائے گا وہ سب اعتماد کے قابل ہوں گے۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی بلیک شیڈو تک یہ بات پہنچا دی کہ ہم اس کی ایک کمزوری سے واقف ہیں تو وہ محتاط ہو جائے گا، پھر ہماری گرفت میں نہیں آئے گا۔ تم اطمینان رکھو، ہم اپنے ادارے کے صرف بااعتماد لوگوں کو اس کی تلاش میں روانہ کریں گے۔ تمہیں یقین نہ ہو تو ان کے دماغوں کو چیک کر لینا، تم پورے طور پر مطمئن ہو جاؤ گے۔ اب بتاؤ اس کی کمزوری کیا ہے؟ وہ جب خاموش رہتا ہے یا کسی سوچ میں گم رہتا ہے تو میز کو انگلیوں سے بجاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ اس نے یا رسونتی نے جب بھی اس سے رابطہ قائم کیا تو ہماری گفتگو کے دوران وہ خاموش ہو جاتا تھا، انگلیوں سے طبلہ بجاتا تھا اور سوچ سوچ کر جواب دیتا تھا۔ یہ اس کی بہت بڑی کمزوری ہاتھ آ گئی ہے۔ تم اطمینان رکھو، ابھی 1 گھنٹے کے اندر ہمارے 600 طلباء و طالبات ہمارے دوسرے ماہرین اس ادارے سے پیرس کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت تک اس کی تلاش میں مصروف رہیں گے جب تک وہ مل نہ جائے۔ ہم اسے کلبوں میں، تفریح گاہوں اور ایسے تمام مقامات پر تلاش کریں گے جہاں انسان فارغ اوقات میں بیٹھا رہتا ہے، وقت گزارتا ہے۔ فارغ اوقات میں انسانی فطرت کے مطابق ایسی ہی حرکت کرتا ہے جیسا کہ بلیک شیڈو کے متعلق معلوم ہو چکا ہے۔ جناب شیخ، اب تک ہم نے اس کے ماتحتوں کو جس ٹرانسمیٹر پر گفتگو کرتے سنا ہے اس کا رینج بتاتا ہے کہ بلیک شیڈو پیرس ہی کی حدود میں ہے۔ یہ نہایت ہی مناسب موقع ہے، جب تک وہ یہاں ہے ہم اسے تلاش کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ جگہ تبدیل کر دے۔ میں ڈاکٹر شیفرڈ کی جناب شیخ، اب تک ہم نے اس کے ماتحتوں کو جس ٹرانسمیٹر پر گفتگو کرتے سنا ہے اس کا رینج بتاتا ہے کہ بلیک شیڈو پیرس ہی کی حدود میں ہے۔ یہ نہایت ہی مناسب موقع ہے، جب تک وہ یہاں ہے ہم اسے تلاش کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ
کہ بعد میں وہ جگہ تبدیل کر دے۔ میں ڈاکٹر شیفرڈ کی کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اب میرا بھی مقصد یہی تھا کہ جب تک جاگ سکتا ہوں اور کار ڈرائیو کر سکتا ہوں اس وقت تک پیرس کی شاہراہوں کے اطراف کے ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے کلبوں میں اور تفریح مقامات پر جا کر اسے تلاش کرتا رہوں، ایسے لوگوں کو نظر میں رکھوں جو تنہائی کے وقت کسی نہ کسی بے اختیاری عمل میں مصروف رہتے ہیں۔ شیخ الفارس کے وعدے کے مطابق 1 گھنٹے کے اندر ادارے سے تمام طلباء و طالبات اور وہاں کے ماہرین بلیک شیڈو کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ میں نے ان میں سے کئی طلباء و طالبات کے دماغوں کو اچھی طرح چیک کیا تھا، پھر مطمئن ہو گیا تھا۔ پیرس کے کتنے ہی مقامات پر ان طلباء و طالبات سے سامنا ہوا، ہم سب اسے بڑی تندہی سے تلاش کر رہے تھے، کوئی جگہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ہماری ناکامی اسی صورت میں ہوتی جب بلیک شیڈو بالکل ہی گوشہ نشین ہو جاتا۔ اگر وہ عادتاً ایسا ہوگا کہ لوگوں کی بھیڑ میں نہ جاتا ہو، آدم بیزار ہو کر کسی دوسرے روپ میں اپنے ماتحتوں سے بھی ملاقات نہ کرتا ہو، لیکن یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ وہ آدم بیزار نہیں تھا اور نہ ہی گوشہ نشین تھا، کیونکہ اس نے اپنی گفتگو کے دوران یہ کہا تھا کہ وہ فارمولہ ایک بڑے ملک کے ہاتھوں فروخت کرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عیش و آرام سے کہیں عام آدمی کی طرح زندگی گزارے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بیوی بچے ہیں، جس کے بیوی بچے ہوتے ہیں وہ گوشہ نشین نہیں ہوتا۔ اگر خود آدم بیزار ہو تو بیوی اور بچوں کی فرمائش پر یا ضد پر اسے کسی نہ کسی تقریب یا کسی نہ کسی تفریح میں حصہ لینا پڑتا ہے۔ تلاش کرتے کرتے آدھی رات گزر گئی، 1 بج گیا، 2 بج گئے۔ میں نے سوچا اب تفریحی مقامات میں اسے تلاش کرنا، کسی کلب میں اس کی موجودگی کا یقین کرنا نادانی ہے۔ بلیک شیڈو جیسے مصروف لوگ اتنی رات تک تفریحات میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ اس دوران میں بار بار ادارے کے طلباء و طالبات سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ قائم کرتا رہا۔ 2 بار مجھے 2 جگہ سے اطلاع ملی کہ ایک شخص ایسا پایا گیا ہے جو لاموش ریستوران کی ایک میز پر انگلیوں سے طبلہ بجا رہا ہے۔ پھر ایک کلب سے بھی ایسی ہی اطلاع ملی۔ میں نے ایک طالب علم سے کہا اس شخص کو کسی طرح مخاطب کیا جائے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا اور کسی بہانے سے اسے مخاطب کیا، لیکن وہ میرا مطلوبہ دشمن نہیں تھا۔ اس شخص کو دیکھنے میں خود وہاں پہنچا تو پتا چلا کہ وہ میز پر انگلیوں سے نہیں بلکہ پوری ہتھیلیوں سے کبھی کبھی بے اختیار طبلہ بجاتا تھا۔ اب پورے پیرس میں یا پوری دنیا میں سروے کیا جائے کہ کتنے لوگ خاموشی کی حالت میں صرف میز پر یا کسی اور چیز پر طبلہ بجانے کے عادی ہیں۔ پیرس میں ایک شخص مل گیا تھا، لیکن جس کی تلاش تھی وہ نہیں مل رہا تھا۔ رات کے 3 بجے میں سباتا سے کہنا چاہتا تھا کہ سونے جا رہا ہوں، صبح بلیک شیڈو کو تلاش کروں گا، اسے جلد سے جلد اس کی قید سے رہا کراؤں گا۔ اس کے پاس پہنچتے ہی پتا چلا کہ وہ جہاں تاریک کمرے میں قید کی گئی تھی وہاں سے نکل گئی ہے۔ یہ میں بعد میں معلوم کر سکتا تھا کہ وہ کس طرح نکلی۔ فی الحال وہ زینے پر چڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا اس جگہ کو سمجھ رہی ہو؟ تم کہاں ہو اور کس سمت میں جا رہی ہو؟ اب تک میں طے خانے میں تھی، اس وقت طے خانے کے زینے پر چڑھتی ہوئی اوپر جا رہی ہوں۔ روشنی میں پتا چلے گا کہاں ہوں۔ وہ زینے پر چڑھتے ہوئے ایک مستہ فرش پر پہنچ گئی تھی۔ اندھیرے میں دیوار سے لگی راستہ ٹٹولتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس تاریکی میں سامنے ایک دیوار آ گئی، وہ اسے بھی ٹٹولتی ہوئی دوسری سمت بڑھنے لگی۔ ایک دروازہ محسوس ہوا۔ وہ جس شخص کو بے ہوش کر کے اپنی جگہ قید خانے میں چھوڑ آئی تھی وہ اس کی فرمائش کے مطابق ایک کپ چائے لے کر آیا تھا۔ جہاں وہ قید کی گئی تھی وہاں ایک ٹیلی فون تھا جس کے ذریعے وہ کھانے پینے یا کسی چیز کی بھی فرمائش کر سکتی تھی۔ بہرحال اس نے چائے لانے والے کو اذیتیں پہنچائی تھی تو اس نے بتا دیا تھا کہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ذرا دور جا کر ایک دروازہ آئے گا، دستک دینے کے بعد اسے کھول دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف 2 مسلح جوان موجود رہتے ہیں۔ سباتا نے اس دروازے کے پاس پہنچ کر سوچ کے ذریعے کہا تم بہت اچھے وقت پر آئے ہو، دوسری طرف مسلح پہرے دار ہیں، میں انہیں بولنے پر مجبور کروں گی۔ ایسے موقع پر رسونتی کو بھی ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ آدمیوں کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کرنا پڑے۔ تمہارا مشورہ معقول ہے، ذرا انتظار کرو۔ میں نے دوسرے ہی لمحے رسونتی کو مخاطب کیا، وہ سو رہی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے کہا فوراً سباتا کے پاس پہنچو، تمہیں رفتہ رفتہ اس کے حالات کا علم ہو جائے گا۔ فی الحال وہ ایک قید خانے سے نکل رہی ہے، اس کے راستے میں جو بھی مسلح پہرے دار آئیں گے ان سے ہم دونوں کو نبٹنا ہے۔ ہم نے سباتا سے کہا ہم موجود ہیں، تم دروازہ کھولنے کے لیے کہو۔ سباتا نے دروازے پر ہولے سے 2 بار دستک دی۔ چائے لانے والے نے اسے یہی بتایا تھا، اس کے مطابق واقعی دروازہ کھل گیا۔ دوسری طرف ایک مسلح نوجوان کھڑا ہوا تھا، سباتا کو دیکھتے ہی ایک دم سے چونک گیا، وہ کب چوکنے والی تھی۔ اس نے یک بار کی اس پر حملہ کیا۔ رات کے 3 بج چکے تھے، دوسرا پہرے دار کرسی پر بیٹھا ہوا سو رہا تھا۔ لڑنے کی آواز سن کر اس نے ایک دم سے ہڑبڑا کر دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، اس سے پہلے ہی اس کا ساتھی اس پر آ گرا تھا۔ وہ اس کی رائفل چھین چکی تھی۔ دونوں مسلح گارڈز جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ وہ نشانے پر رکھتے ہوئے بولی خبردار، نہ کوئی حرکت
حرکت نہ کوئی آواز۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بتا دو اس کمرے کے باہر کتنے لوگ ہیں؟ وہ دونوں سہمی ہوئی نظروں سے رائفل کو دیکھ رہے تھے۔ ایک نے کہا تم گولی چلاؤ گی تو دور تک آواز جائے گی، مسلح پہرے داروں میں گر جاؤ گی، تنہا کچھ نہیں کر سکو گی۔ دوسرے نے کہا بہتر ہے رائفل واپس کر دو، کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں مارنے کے بعد تم بھی کسی کے ہاتھوں مر جاؤ گی۔ تم خواہ کتنی ہی کوششیں کر لو، یہاں سے فرار نہیں ہو سکو گی، پھر ناکام کوشش کیوں کرتی ہو؟ اتنا نیک مشورہ دے رہے ہو تو میں کوشش نہیں کروں گی۔ اتنا بتا دو باہر کتنے لوگ ہیں اور تمہارا باس کہاں ہے؟ میں نے اتنی دیر میں معلوم کر لیا، ان کے دماغ کہہ رہے تھے اتنی بڑی کوٹھی میں صرف 4 مسلح جوان ہیں، البتہ کوٹھی کے باہر کئی مسلح محافظ ہیں۔ ایک کے دماغ میں رسونتی تھی، دوسرے کے دماغ کو میں ٹٹول رہا تھا۔ سباتا نے رائفل ان کے سامنے پھینک دی تھی کیونکہ وہ ہماری مرضی کے بغیر کوئی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک پہرے دار کے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر ہماری خیال خوانی کے نتائج کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار میں نے ایک پہرے دار کے ذریعے کہا سباتا اس کمرے کے باہر ایک راہداری ہے، دائیں طرف جہاں راہداری ختم ہوتی ہے وہاں ان کے پراسرار باس کی خوابگاہ ہے۔ وہ اپنے باس کو پراسرار اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے وہ نقاب میں آتا ہے، اپنی آواز کبھی نہیں سناتا، البتہ بند کمرے سے اکثر اس کے احکامات سنائی دیتے ہیں۔ سباتا نے پوچھا ان 2 کے علاوہ یہاں اور کتنے؟ کوٹھی کے اندر پراسرار باس کی خوابگاہ کے دروازے پر مزید 2 پہرے دار ہیں، یعنی تمہارے ان 2 شکار کو ملا کر صرف 4 ہیں۔ 2 گونگے ہیں، صرف وہی گونگے باس کے کمرے میں جاتے ہیں، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں، کمرے کی صفائی کرتے ہیں۔ آج رات 10 بجے 2 عورتیں اس کے کمرے میں گئی تھیں، شاید وہ اب بھی وہاں موجود ہوں۔ اگر ایسا ہے تو وہ باس ان کی موجودگی میں جاگ رہا ہوگا۔ میں ان گونگے پہرے داروں سے ایک کو بھی ابھی یہاں لاتا ہوں۔ وہ وہاں سے جانے لگا۔ سباتا نے اس سے پوچھا فرہاد یہ تم ہی جا رہے ہو نا؟ اس نے دروازے سے پلٹ کر کہا ہاں اس وقت میں فرہاد ہوں، تم اس دروازے کے پیچھے رہو، میں ایک کو پھانس کر لا رہا ہوں۔ میں اس شخص کے ذریعے گونگے پہرے داروں کے پاس پہنچا، اشاروں کی زبان سے انہیں سمجھایا کہ ایک ساتھی پہرے دار جانے کیسے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا ہے، اسے طبی امداد کی ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا ان میں سے ایک اس بے ہوش پہرے دار کو دیکھنے جائے گا۔ خلاف توقع دونوں ہی ادھر جانے لگے۔ انہیں اطمینان تھا کہ باہر سخت پہرا ہے، کوئی اندر آ کر دشمنی نہیں کر سکتا۔ میں نے رسونتی سے کہا فوراً اپنے شکار کو فرش پر لٹا دو، اسے بظاہر بے ہوش نظر آنا چاہیے۔ جب میں گونگے پہرے داروں کے ساتھ کمرے میں پہنچا تو وہ فرش پر پڑا نظر آیا۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچے۔ اسی وقت سباتا نے پیچھے سے ایک کے سر پر ریوالور کے دستے سے بھرپور ضرب لگائی، دوسرے کو میں نے قابو میں کر کیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو سباتا ہاتھ پاؤں کی ورزش کے لیے ان سے باقاعدہ جنگ کرتی، مگر ہم جلد از جلد اس پراسرار باز تک پہنچنا چاہتے تھے جو شاید بلیک شیڈو ہی ہوگا۔ دونوں گونگے بے ہوش ہو گئے۔ جس پہرے دار کو بے ہوش بنایا گیا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ رسونتی اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ اس سے کہا تم ان پر نظر رکھو، اگر ہوش میں آنا چاہیں تو پھر سلا دینا، ہم ابھی آتے ہیں۔ میں اور سباتا پراسرار باز کی خوابگاہ کے سامنے پہنچ گئے، دروازے سے کان لگا کر سننے لگے۔ پہلے تو کچھ سنائی نہ دیا، پھر ہلکی سے نسوانی ہنسی کی آواز آئی۔ وہی 2 عورتیں اندر موجود تھیں۔ باز یقیناً ہنستا بھی نہ ہوگا، لیکن دوسروں پر ہنسنے بولنے کی پابندی نہیں تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق رسونتی اور فرہاد وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ کمرے کے اندر سے بولنے والی عورتوں کی آواز صرف گونگے سن سکتے تھے اور ٹیلی پیتھی گونگوں کے لیے بے ضرر ہوتی ہے۔ اچانک واضح الفاظ میں آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہی تھی مائی گڈنس 4:10 ہو گئے، اب تو میں سونے جا رہی ہوں۔ میں نے خوابگاہ سے ذرا دور جاتے ہوئے سباتا کو اشارے سے بلایا۔ وہ قریب آئی تو بولا میں خوابگاہ میں جا رہا ہوں، تم اس شخص کو ریوالور کی زد پر رکھو اور دروازے کے قریب رہو، جب ہی دروازہ کھلے اس باس کے سر پر پہنچ جانا۔ اس نے میری ہدایت کے مطابق اس شخص کو نشانے پر رکھا جس کے دماغ پر میرا قبضہ تھا۔ میں اسے چھوڑ کر بولنے والی کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی گھڑی میں 4:10 ہوئے تھے۔ وہ جمع ہی لے رہی تھی، دوسری قریب ہی لیٹی ہوئی تھی۔ سامنے ایک نقاب پوش کرسی پر بیٹھا، میز پر جھکا ہوا کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ اس عورت کی سوچ بتا رہی تھی وہ تاریکی میں نقاب اتار دیتا ہے، پھر ضروری کام سے میز تک جانے سے پہلے نقاب چڑھا کر روشنی کرتا ہے۔ وہ جمع ہی لے کر سونا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بستر سے اترنے پر مجبور کر دیا۔ نقاب پوش کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اسے پورا یقین تھا کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر دروازے کی طرف نہیں جائے گی۔ وہاں تک جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ان کی ہر ضرورت کمرے کے اندر پوری ہو جاتی تھی، اور اگر کوئی دروازہ کھولتی تو باہر گونگے پہرے داروں سے ساتھ سابقہ پڑتا جو صرف اپنے باس کے اشاروں پر حرکت کرتے تھے، کسی اور کا حکم نہیں مانتے تھے۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے دروازے پر پہنچ گئی، پھر بڑی
آہستگی سے ہینڈل کو تھام کر گھمانے لگی۔ ہلکی کلک کی آواز سنائی دی۔ نقاب پوش نے چونک کر سر گھماتے ہوئے دیکھا۔ وہ وہم و گمان میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یک بار کی دروازہ کھلا تھا۔ ایک پہرے دار لڑکھڑاتا ہوا اندر آ کر فرش پر گرا۔ سباتا نے اسے پیچھے سے لات ماری تھی، پھر اندر پہنچتے ہی ریوالور کا رخ نقاب پوش کی طرف کر دیا تھا۔ خبردار، نہ کوئی حرکت نہ کوئی آواز، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ وہ ہاتھ اٹھانے کو کہہ رہی تھی اور میں اس کے پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نقاب پوش قدموں کے پاس رکھے ہوئے الارم کے بٹن کی طرف پاؤں لے جا رہا تھا۔ میں نے پہرے دار کو فوراً فرش پر سے اٹھایا، پھر اس کے ذریعے اس پر چھلانگ لگائی۔ اس پر آیا، کرسی سمیت اس کے ساتھ فرش پر گرتا ہوا، اسے لے کر لڑکتا ہوا الارم سے دور لے گیا۔ سباتا نے کہا، فرحاد اب اس کی نقاب بھی اتار دو۔ دروازہ کھولنے والی عورت حیرت زدہ اور خوف زدہ تھی، دوسری بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں نے نقاب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ ہاتھا پائی پر اتر آیا۔ سباتا نے قریب آ کر کہا، شاید تم اس ریوالور کو کھلونا سمجھ رہے ہو، چلو میں تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر کے دکھاؤں کہ یہ واقعی ریوالور ہے۔ اس کی نال کن پٹی سے لگ گئی، وہ ایک دم سے ساکت ہو گیا۔ میں نے بڑی آسانی سے نقاب اتار کر کہا، ماشاءاللہ، چہرے پر کیا نور برس رہا ہے۔ یہاں سے اٹھو اور صوفے پر آرام سے بیٹھ کر بتاؤ تمہاری تاریخ اور جغرافیہ کیا ہے۔ وہ اٹھنے لگا، شاید اس خیال میں تھا کہ ریوالور ایک عورت کے ہاتھ میں ہے، اٹھنے کے دوران ریوالور پر جھپٹ پڑے گا۔ اس سے پہلے ہی سباتا نے پیچھے سے آ کر ایک ہاتھ سے اس کی گردن کو جکڑ لیا تھا۔ اسے صوفے پر لا کر بٹھانے کے بعد ہی گردن چھوڑی تھی۔ ریوالور پھر کنپٹی سے لگ گیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو اندر سے بند کرتے ہوئے کہا، میں نے اوپر سے نقاب اتار دیا، اب تم اندر کا نقاب اتارو تو معلوم ہو کہ کون ہو۔ میں تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے صرف 1 منٹ دے رہا ہوں۔ میں نے سوچنے سمجھنے کے الفاظ جان بوجھ کر استعمال کیے تاکہ وہ اپنے حالات پر فوراً سوچے اور سوچنے کے دوران عادتاً بے اختیار حرکت شروع کر دے، اور وہ شروع ہو گیا۔ اس کا ہاتھ صوفے کے ہاتھے پر رکھا ہوا تھا۔ گہری پریشانی اور سوچ کے دوران اس کی 2 انگلیاں حرکت کر رہی تھیں۔ اگر وہ انگلیاں میز پر حرکت کرتی تو تبلے کی سی آواز آتی۔ صوفے پر سے آواز نہیں ابھرتی، لیکن عمل وہی تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ بید صرف خدائے برتر کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی ہر شے، ہر زیرو منکشف ہے۔ بلیک شیڈو کیا چیز ہے؟ مجھ سے اب تک نبرد آزما رہنے والے دشمن میرے راستے سے نہ جانے عارضی طور پر ہٹ گئے تھے یا مستقل توبہ کر لی تھی۔ بے الفاظ دیگر وہ ہم سے تھک ہار گئے تھے۔ لہذا داستان کے اس نئے موڑ پر پچھلے ابواب بند کر رہا ہوں۔ پہلا باب سپر ماسٹر تھا، دوسرا باب ماسک مین تھا، تیسرا باب اسرائیل اور دیگر دشمن ممالک تھا۔ بلیک شیڈو کے دعوے کے مطابق وہ محض سایہ تھا، اس کا وجود نہیں تھا، اور جو وجود ہمارے سامنے تھا وہ آئندہ کسی بھی لمحے نابود ہو سکتا تھا۔ لہذا بلیک شیڈو تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دونوں عورتیں سہمی ہوئی نظروں سے سباتا کو دیکھ رہی تھیں۔ ان عورتوں کا پر اسرار عاشق صوفے پر گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ سباتا ریوالور کو اس کی کنپٹی سے لگائے اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی کنپٹی سے ریوالور لگا تھا، موت نہیں لگی تھی۔ موت تو اسے کہتے ہیں جو پلک جھپکنے سے پہلے آ جاتی ہے۔ وہ دھمکی نہیں دیتی، اپنے آنے کی اطلاع نہیں دیتی۔ ریوالور کنپٹی سے لگے یا پھندا گلے میں پڑ جائے تب بھی موت نہیں آ سکتی، اور جب تک موت نہ آئے اس وقت تک آدمی اپنے بچاؤ کے 100 جتن کرتا ہے۔ لیکن وہ کیا جتن کرے؟ اگر ٹیلی پیتھی سے بچنے کی بات ہوتی تو وہ اپنی مخصوص تکنیک استعمال کرتا۔ ناگہانی حملوں سے بچنے کے لیے مکان کے اطراف مسلح پہرے دار تھے۔ اس نے اپنی اصلیت کو اپنے وفادار اور جام باز حواریوں سے بھی چھپا رکھا تھا۔ اپنے خاص ماتحت کے سامنے بھی نقاب پہن کر آتا تھا۔ عیش قدے میں جب تک روشنی رہتی چہرہ نقاب میں چھپا رہتا تھا۔ وہ کسی کو اپنی آواز نہیں سناتا تھا۔ غرض یہ کہ آج تک اس نے اپنے بچاؤ کے 1000 جتن کیے تھے، اور یہ تو ازل سے ہوتا آیا ہے۔ جب تک انسان موت سے ڈرتا رہے گا تب تک موت سے بچنے کے ہزاروں جتن کرتا رہے گا۔ آج کیا کرے گا؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔